السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بینی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 62۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں سے شیئر ضرور کریں۔ اس کے میرے خیال سے میکسیمم 8-10 ایپیسوڈ اور ہوں گے، لیکن ناول بہت مزیدار، بہت انٹرسٹنگ موڑ پر چل رہا ہے، کلائمیکس بہت ہٹ ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو وقت کو ضائع کیے بغیر آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ اس نے امارہ کے فون کی لوکیشن ٹریس کروا لی تھی۔ آخری مرتبہ اس کا فون جہاں ٹریس ہوا تھا وہ وہاں جا رہا تھا۔ کار کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا تو اسے لگا ابتسام ہوگا کیونکہ الفا سیکیورٹی کی ساری ٹیم امارہ کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ اس نے اسکرین پر نام نہیں دیکھا تھا اور کال اٹھا لی۔ کیسے ہو ارشدیر بلوچ؟ دوسری طرف سے آواز سن کر وہ لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ میر احمد زئی کی آواز اسے ایسے ہی ساکت کیے دیتی تھی۔ ارشدیر نے فون کان سے ہٹا کر نام پڑھا۔ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے میر احمد؟ تم خاتون کے لیے پریشان لگتے ہو۔ ارشدیر پر پرشوق کی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ امارہ کے بارے میں اس وقت اس لہجے میں بات کیوں کر رہا تھا؟ کہیں اس نے تو امارہ کو غائب نہیں کروایا تھا؟ ارشدیر کا تنفس تیز ہو گیا۔ سیدھی بات کرو میر احمد زئی۔ امارہ کے ذکر پر اس کے کان کی لویں سرخ ہوئی تھی۔ خاتون حادثہ بے تک گاڑی کھائی اندر گر تک او خون بسیارت رتک انتک۔ ارشدیر کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اسے لگا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے بے یقینی سے سڑک پر ایک ہی طرف کو بہتے ٹریفک کو دیکھا۔ خاتون کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، گاڑی کھائی میں گر گئی ہے اور ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ ارشدیر بلوچ دوسری جانب سے پھر کہا گیا۔ اس نے موڑ وے پر کار ایک سائیڈ پر روک دی۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آج تم یہ کال نہ اٹھا رہے ہوتے۔ ارشدیر کے اندر کچھ زور سے ٹوٹا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ اس بار اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ میر احمد زئی نے گہری سانس لی۔ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ہے، بے ہوش ہے اور صرف اسی لیے بچایا کیونکہ ہر جنگ میں کچھ حدیں ہوتی ہے اور عورتیں ان حدود سے باہر ہوتی ہے۔ ارشدیر نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اسے جو چاہیے ہوگا ارشدیر کو وہ دینا ہوگا، صرف امارہ کے لیے۔ اس کی گرفت فون پر سخت ہو گئی۔ ہسپتال کا پتہ؟ اس نے بمشکل کہا۔ دوسری جانب سے ہلکا قہقہا سنائی دیا، زبردستی چرانے والا قہقہا۔ اتنی جلدی بھی نہیں سردار، وہ ہنس رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کار سڑک پر ڈالتے اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ صرف ایک ڈیل جس میں ہم منظور ہے، ہسپتال کا پتہ۔ اس نے بنا کسی وضاحت کے اس کی بات مان لی۔ امارہ کے لیے کچھ بھی منظور تھا۔ میر احمد زئی نے ہسپتال کا پتہ دے دیا۔ بس سب اتنا ہی سادہ تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر حمدان قریشی کو پتہ بتایا اور کار بھی اسی راستے پر ڈال دی۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کے خود کار دروازے اس کے سامنے کھلے اور وہ تیزی سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ راہداری میں دوڑتے کمپاؤنڈرز، بیپ کرتی مشینیں، اینٹی سیپٹک کی بو، سب ایک شور میں کھل گئے تھے۔ کیا وہ زندہ تھی؟ پلیز اللہ، وہ زندہ ہونی چاہیے۔ جیسا بھی حادثہ ہو اسے زندہ رکھنا اللہ۔ ہسپتال کی راہداریوں میں وہ مجنوں کی طرح یہاں سے وہاں دوڑ رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لیٹ ہو لیکن دیر ہو چکی تھی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ G10 اسلام آباد۔ مہرین نے جب گھر کا دروازہ کھولا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے شور سے لبریز دنیا سے نکل کر کسی سنسان غار میں داخل ہو گئی ہو۔ اس کے کانوں کو ایک غیر معمولی سکون ملا تھا، نہ ٹی وی کی آواز، نہ کسی برتن کی کھنک، بس دیواروں پر پھیلی سرد سی بے حسی۔ ایک لمحے کو وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی اور پھر آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ اس کے ذہن میں اب بھی عدالت کے مناظر گردش کر رہے تھے۔ اسے بالاج پر بے حد غصہ تھا اور اس سے ایک مرتبہ پھر بات کرے گی، شاید غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اس نے بیگ صوفے پر رکھا، کوٹ اتارا اور دوپٹہ کندھے پر ایک جانب کو چھوڑ دیا۔ اسے لاؤنج میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ چونکی۔ غور سے دیکھا تو ارمان نیم اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ پردے کھلے ہوئے تھے اور صرف کھڑکی سے آتی مدھم روشنی اس کے چہرے کے خد و خال کو واضح کر رہی تھی۔
تم کب آئے؟ اس نے معمول کے لہجے میں پوچھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے اس کے ہر تاثر کو پڑھ رہا ہو، لیکن اندھیرے میں ٹھیک سے کچھ بھی نہ پڑھ پایا۔ کافی دیر ہو گئی۔ اس کی آواز میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ مہرنگ نے اسے غور سے دیکھا۔ لائٹس کیوں نہیں جلائی؟ کھانا کھا لیا؟ وہ آگے بڑھی اور سوئچ بورڈ آن کر کے سارے میں چراغاں کر دیا۔ وہ پردے آگے کرتی تب بھی ارمان نہیں انہیں کھول دیتا۔ اسے گھٹن ہونے لگتی تھی۔ روشنی میں ارمان کا چہرہ نمایاں ہوا، سخت اور تناؤ سے بھرا ہوا چہرہ۔ مہرنگ کے دل میں ہلکی سی کھٹک ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مہرنگ نے ایبرو سکیڑ کر اس سے پوچھا۔ ارمان اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ آج عدالت میں بہت مصروف تھی تم؟ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی کاٹ تھی۔ اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ سرخ تھیں اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ ہاں، زرمینہ کے کیس کی اہم سماعت تھی، مہرنگ نے مختصر جواب دیا۔ وہ اب بھی پوری طرح نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے لہجے میں یہ بدلاؤ کیوں ہے۔ اتنا اہم کہ تمہیں اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہ رہی؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ مہرنگ کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کہیں کچھ خراب ہو گیا تھا؟ آخر کیا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات؟ تمہیں سیدھی باتیں پسند آتی ہیں؟ تم نے میرے میسج دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیے؟ اس نے مہرنگ کے بالکان کے پیچھے اڑسائے اور مہرنگ کو اس کے لمس سے عجیب سا احساس ہوا، لیکن وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ لے سکی۔ کون سے میسج؟ اس نے مصروفیت کے باعث فون نہ دیکھا تھا اور ابھی بھی اسے پناہ گھر چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ اسے کچھ قانونی معاملات پر اس سے بات کرنی تھی اور اسے کافی دیر بھی ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے اسفندیار نے اس سے ان چاروں کو سیکیورٹی دینے کا کہا تھا، کیونکہ اویس کو لگ رہا تھا جعفر ریاض کچھ کرنے والے ہیں۔ وہ ان سب کاموں میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ فون کی ہوش نہیں تھی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ مہرنگ کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ وہ اس آدمی سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی مجرم نہیں کہ تم میرے گھر آتے ہی الگ عدالت لگا لو۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اور میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کون سی بات؟ تم پچھلے کئی دنوں سے وہ گولیاں نہیں لے رہی؟ مہرنگ ملک، مہرنگ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ تم نے میرے سامان کی تلاشی لی ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، سوال یہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم میری پرسنل چیزوں کی تلاشی کیسے لے سکتے ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری کوئی چیز مجھ سے الگ نہیں ہے۔ غلط، تم اتنے تعلیم یافتہ ہو، پرسنل اسپیس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ارمان؟ کتنے شرم کی بات ہے کہ تم میرے ذاتی سامان کی تلاشیاں لیتے پھر رہے ہو۔ اس کی صاف گوئی پر ارمان کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ بات کو گھماؤ مت، صرف یہ بتا دو کہ تم میرے بچے کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہو۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مہرنگ ساکت رہ گئی۔ یہ بچہ میرا بھی ہے۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس سے سچ کہنے کے۔ وہ زرمینہ کے کیس کے بعد اسے سب بتانے والی تھی، اور تم جانتی تھی کہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ تم سب جانتے ہوئے بھی مجھے دھوکہ دے رہی تھی، ارمان نے زور سے کہا۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ یہ میرا جسم ہے اور میں طے کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مہرنگ کی آواز بھی بلند تھی۔ اب اگر تم سوال جواب کرنے ہی لگے ہو تو مجھے بتاؤ، کیا سوچ کر تحفے میں دی گئی گھڑی میں ہینگنگ ڈیوائس ڈلوائی تھی؟ تم اتنی چیپ حرکت کر سکتے ہو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سب تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ کیسی حفاظت؟ جو حرکت تم نے کی تھی وہ یا تو اسٹاکر کرتے ہیں یا جیلس شوہر۔ تم کس سے جیلس ہو ارمان؟ جملہ ارمان کے چہرے پر جوتے کی مانند پڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرنگ کا بازو پکڑ لیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ مہرنگ کو درد محسوس ہوا، پچھلی مرتبہ سے زیادہ۔ تم حد میں رہ کر بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں سب کو بتانا ہوتا ہے کہ تم کتنی بدتمیز ہو؟ چھوڑو مجھے، اور ہر مرتبہ اپنی مردانگی ظاہر کرنے کو میرا بازو زور سے مت پکڑا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مہرنگ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ پہلے جواب دو، کیوں نہیں لے رہی تم وہ گولیاں؟ ارمان نے اسے جھنجھوڑا۔ تکلیف سے مہرنگ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیونکہ میں یہ بچہ چاہتی ہوں، اور کتنی مرتبہ بتاؤں؟ اور یہ کوئی ضد نہیں، خواہش ہے، اگر نارمل انسانی خواہش، ماں بننے کی خواہش۔ مہرنگ نے پوری قوت لگا کر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، اور اسی لمحے ارمان کا ہاتھ اٹھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ مہرنگ کے چہرے پر دے مارا۔ وہ جو اس کے سہارے کھڑی ہوئی تھی بے یقینی سے لڑکھڑا گئی۔ اس کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے ولی محمد کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر لاوا پھٹا۔ اس نے پلٹ کر ارمان کو دیکھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا ارمان، وہ چیخی، اور ایک دفاعی رد عمل کے طور پر اس کا ہاتھ اٹھا اور ارمان کے چہرے سے جا لگا۔ وہ بھی اس کی حرکت پر بھونچکا کر رہ گیا۔ اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔
تم مجھے مارو گی؟ اس نے غصے سے کہا اور فوراً اسے بازو اور گردن سے پکڑ کر پیچھے دیوار سے لگایا۔ ارمان کیا کر رہے ہو؟ میرا ساس، یہ بچہ نہیں ہوگا، تم ابورشن کرواؤ گی، میں اس بچے کو قبول نہیں کروں گا، اس نے سختی سے کہا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، مہرنگ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اسے نہیں ماروں گی، میں قاتل نہیں بنوں گی۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ اسے بالاج کی بات مان لینی چاہیے تھی، اسے اس لمحے صرف وہی یاد آیا تھا۔ وہ آج گھر نہ آتی تو یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، اور اس وقت وہ جو بھی کرے گی اپنے بچے کے بچاؤ کے لیے کرے گی۔ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے، سانس تیز ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو مہرنگ؟ وہ زج ہو چکا تھا۔ تو سمجھاؤ مجھے، مہرنگ نے پھٹی ہوئی آواز میں چلا کر کہا۔ ہر بار حکم دینے کے بجائے ایک مرتبہ وجہ بھی بتا دو۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ ارمان نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر سر پر پھیرے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتارنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس کی جانب آیا۔ دور رہ کر بات کرو، اس نے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ ارمان اپنے ہاتھ کا نشان اس کے چہرے پر دیکھ کر پچھتاوے میں گر گیا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا وجہ؟ تو سنو، اگر برداشت کر سکتی ہو تو جب میں باہر پڑھنے گیا تھا تم نے میری ماں اور بہن کو روتے سنا ہی ہوگا کہ میں بہت مشکلات سے گزر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں، جاب نہیں ہے، خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ ماموں اکثر مدد کیا کرتے تھے لیکن میری مشکلات اتنی نہیں تھی جتنی ماں کو لگتا تھا۔ میں نے وہاں شادی کی تھی مہرنگ، میں UK کی قومیت چاہتا تھا، اسی لیے ایک گوری لڑکی سے شادی کی تاکہ وہاں سیٹل ہو جاؤں، اور اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں وہیں سے طلاق بھیج دیتا۔ وہ چند لمحے رکا جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ مہرنگ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ جب وہ ماں بننے لگی تو ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کمپلیکیشنز ہوں گی، لیکن ہم نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا، یا شاید ہم نے امید کو حقیقت سمجھ لیا۔ پہلی مرتبہ باپ بننے کی خوشی میں سب بھول گیا۔ وقت گزرا اور بہت مشکل گزرا، کیونکہ ڈیلیوری کے وقت وہ نہیں بچی۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے اس سب کا قصوروار سمجھا، مجھے مارنے کے در پر ہو رہے تھے، میری رپورٹ کر دی اور مجھے واپس آنا پڑا۔ مہرنگ حق دم سی سب سنے گئی۔ وہ شادی شدہ تھا اور بچہ مہرنگ کے ہونٹوں سے پھسلا۔ وہ کچھ مہینے زندہ رہا، پھر وہ بھی چلا گیا۔ مہرنگ سے وہ شوق ہضم نہیں ہوا۔ ایسی کہانیاں کورٹ میں سننا عام بات تھی، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی کہانیاں ہوتی تھی، لیکن اپنے ہی گھر میں سننا، بے یقینی سے بے یقین تک کا سفر اس کے لیے دشوار گزار تھا۔ میں اکیلا تھا، سسرال والے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، ایسے میں بچے کی ذمہ داری میں پینک ہو گیا تھا۔ ارمان نے آنکھیں بند کی، وہ کسی اور وقت کسی اور جگہ میں کھو گیا تھا۔ میں نے کوشش کی، میں نے واقعی اسے پالنے کی کوشش کی تھی مہرنگ، لیکن وہ بہت روتا تھا، ہر وقت روتا تھا، اور میں کوشش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ میں 21 سال کا تھا تب، میرے اپنے خواب بھی تھے، وہ مجھے باؤنڈ کر رہا تھا۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ ایک بچے کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ میں خود ٹوٹا ہوا تھا اور وہ مجھ پر ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ میں نے اسے کھو دیا مہرنگ، اور اس کے بعد میں نے خود کو معاف نہیں کیا۔ میں اپنے بیٹے کا قاتل ہوں، میں نے اس کے دودھ کی بوتل میں زہر ملایا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ خاموشی، لمبی، بھاری، سچ سے بھری ہوئی خاموشی۔ مہرنگ صدمے سے ہی باہر نہیں نکل پائی۔ وہ ایک قاتل کی بیوی تھی، اپنی اولاد کو مارنے والے قاتل کی۔ اسے اس گھر سے خوف آنے لگا، اسے ارمان سے خوف آنے لگا جیسے وہ کوئی سیریل کلر ہو۔ مشہور معروف صحافی ارمان ملک کا سچ اتنا گھناؤنا ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تم باپ بننے کے لائق نہیں، وہ گو کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ تمہیں بچوں سے نفرت ہے یا خود سے؟ اس کا دل کہہ رہا تھا دروازے کی طرف بھاگ جاؤ، اس گھر سے نکل جاؤ، اپنے بچے کی حفاظت کرو، یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ مجھے اس پاسبلٹی سے نفرت ہے کہ میں دوبارہ وہی سب دیکھوں یا وہی سب کروں۔ تم اپنی غلطی اور خوف کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ نکاح ہی ہوا تھا نا، بھیج دیتے طلاق، کم از کم مجھے اس دھوکے میں تو نہ رہنا پڑتا کہ تم واقعی کسی زمانے میں مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس کے قدم پیچھے کی جانب گھٹنے لگے۔ میں تمہیں بچا رہا ہوں مہرنگ، ارمان کی آواز پھر بلند ہوئی۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھ ہوئی اتنی بڑی ٹریجڈی سنائی، اور اس عورت کا دل ابھی بھی نہیں پگھلا۔ تم نہیں جانتی وہ سب کیسے ہوتا ہے، تم صرف ماں بننے کا ہی سوچ رہی ہو، مگر میں نے اس خیال کا انجام دیکھا ہے۔ نیت اچھی ہو تو انجام اچھے ہی ہوتے ہیں ارمان، تم اپنی ناکامی کا بدلہ مجھ سے نہیں لے سکتے کہ تم اپنے بچے کو سنبھال نہیں پائے۔ میں وہی چنوں گی جو میں چاہتی ہوں۔ میں ماں بننا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جب ماں بنوں گی تو اپنے بچے کو اون کروں گی۔ تم مجھے ماں بننے سے نہیں روک سکتے۔
تم ضد کر رہی ہو اور میں یہ ضد برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے قریب جانے لگا اور وہ اتنی ہی تیزی سے دور ہوئی اور میز پر رکھا گلدان ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ارمان کے چہرے پر جیسے ایک لمحے میں کئی رنگ آ کر گزرے، غصے، تحقیر اور بے قابو انا کے سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ تو مہرین کا گلدان اٹھائے جانا اسے گرا گزرا، شاید گرا۔ ہم درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں، ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ مہرین کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی ہو کہ اب اس اذیت کو نام دینے کی ضرورت نہیں، وہ سب ختم کر دے گی۔ ارمان نے چند لمحے اسے گھورا اور پھر ہنسا، جیسے یہ سب ناممکنات میں سے ہو۔ کیوں، تمہیں پھر کوئی پسند آ گیا ہے؟ اب کی مرتبہ کس کی وجہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ فرحان اور حیدر سے شادی نہیں کر سکی تو کیا اب وہ بالاج پسند آ گیا ہے؟ تم جانتے ہو کتنی گھٹیا بات کر رہے ہو، میرا کردار ایسا نہیں ہے، اور تم جو گھٹیا حرکتیں کر رہی ہو، تم نے الگ ہونے کا سوچا بھی کیسے؟ کیونکہ یہ رشتہ ایک قید ہے جہاں اعتماد ہے نہ عزت۔ میں ایسے ذلت والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ارمان ایک دم اس کی طرف بڑھا تو وہ باہر کی طرف بھاگی۔ ارمان نے اس کے بال ہاتھ میں لیے۔ مہرین نے گلدان اسے مارنا چاہا لیکن وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز دل ٹوٹنے کی آواز سے زیادہ نہیں تھی۔ کسی کی ساری شخصیت پل بھر میں مسخ ہو جانا کسے کہتے ہیں، مہرین کو اس لمحے میں سمجھ آئی تھی۔ ارمان کی شخصیت اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی تھی۔ یاد رکھنا مہرین، اس گھر سے تمہاری یا میری لاش ہی باہر جائے گی۔ اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ تم غلط کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ اب کی مرتبہ اس کا رد عمل شدید تھا۔ وہ اس حواس پر غالب آ چکا تھا، وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے اور مہرین کے رشتے کا تقدس پامال کر دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں اس رشتے کی ساری حرمت، ساری حدیں رون ڈالی۔ پھر اس نے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، کتنی مرتبہ اس کے وجود کو جھنجھوڑا، اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ مہرین کا پورا وجود ہل کر رہ گیا، سانس ٹوٹنے لگی، آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کے قدم جواب دے گئے۔ آخر کار وہ ادموا ہو کر زمین پر گری، اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور اسی لمحے دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر گئی۔ روشنی ٹوٹ کر اندھیرے میں بدل گئی، آوازیں دھندلا گئی اور وہ بے حسی کے ایک گہرے سنسان خلا میں ڈوبتی چلی گئی۔ تیار ہو جاؤ، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس پر سے ہٹتے ہوئے ارمان نے پھر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ولی محمد کی بیٹی کو ڈرانے میں کامیاب ٹھہرا تھا، وہ فاتح ٹھہرا تھا، اس کی انا کا جھنڈا بلند رہا تھا۔ گھن آ رہی ہے مجھے تم جیسے شخص سے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ ارمان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ مہرین نے ہذیانی انداز میں اس کے بازو کو اپنے دانتوں سے نوچ ڈالا۔ وہ اسے خود سے دور ڈھکیلنے لگا۔ اسی لمحے دروازے پر تیز تیز دستک ہونے لگی، جیسے کوئی دروازہ توڑ ڈالنا چاہتا ہے۔ تم نے کس کو بلایا ہے؟ اس نے خوف و وحشت سے پوچھا۔ مہرین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جسم ڈھیلا پڑنے لگا اور اس کی ساری ہمت دری کی دھری رہ گئی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگانے کی کوشش کی۔ اگلے چند لمحوں میں دروازہ کھل چکا تھا۔ ارمان، آواز گونجی اور پھر جیسے وہاں طوفان آ چکا تھا، کئی لوگوں کی بولنے کی آوازیں اور پھر ایک بھاری آواز، رک جاؤ سب وہیں۔ وہ جو سب سے آگے تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے دہک رہے تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو کرب تھا وہ زرمینہ کی موت پر بھی نہیں تھا۔ اس نے غصے سے سب کو وہیں دروازے میں کھڑا رہنے کا کہا اور ایک نظر مہرین کی حالت پر ڈالی۔ خون بکھرے بال، پھٹے کپڑے، لرزتا جسم، اور اگلے ہی لمحے اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے جیکٹ اتار کر مہرین کے اوپر پھیلائی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ارمان کی طرف بڑھا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ ارمان لڑکھڑایا۔ قریب کے گھروں سے جو خواتین اندر آئی تھی وہ مہرین کو سنبھالنے لگی۔ کوئی اس کی چادر لینے کو بھاگی، کوئی اس کی چپل ڈھونڈنے لگی۔ مہرین نیم بے ہوش حالت میں ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی، عورتوں سے پانی پلا رہی تھی۔ مہرین کو لگ رہا تھا ارمان نے اسے چوک میں برہنہ کر دیا ہے۔ ذلت کا سب سے نچلا درجہ تھا جہاں مہرین خود کو محسوس کر رہی تھی۔ آوازیں اس کے کانوں میں مدھم ہو چکی تھی، جیسے وہ گہرے پانی میں جا چکی ہو۔ چند لمحوں بعد بہلاج نے ارمان کو زور سے دیوار سے دے مارا۔ کچھ اسے پولیس کیس کہہ رہے تھے، لیکن وہ اسے مارتا ہی جا رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ اٹھانے کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی کمینے انسان۔ وہ اس پر بیٹھا آج کا جمع شدہ سارا غصہ اتار رہا تھا۔ لوگوں نے اسے ارمان سے الگ کیا تو اپنا چہرہ صاف کرتا اٹھ کر مہرین کے پاس آیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مہر، کیا آپ مجھے سن سکتی ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرین نے بمشکل آنکھیں کھولی، وہ اس کا ہاتھ جھٹک نہیں سکی۔ اس کی نظر دھندلی تھی مگر اس نے اسے پہچان لیا، یہ اس کا جونیئر تھا۔ ارمان کیسا گھٹیا انسان تھا، اس نے اسے بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟
بابا، اس کے لب ہلے، آواز بہت مدھم تھی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے بالاج، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی اور بالاج کا بازو پکڑ لیا۔ وہی اسے ولی محمد کے پاس لے کر جائے گا۔ اس کمینے کو کہیں جانے مت دیجیے گا اور میرے واپس آنے تک پولیس کو مت بلائیے گا، کسی کی عزت کا سوال ہے۔ وہ وہاں موجود چند خواتین اور مردوں سے کہہ رہا تھا۔ سب نے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے مہرنگ کو ایک محنتی وکیل اور اچھی عورت پایا تھا، وہ اس کے لیے اتنا کر سکتے تھے۔ پہلے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ اس کے لہجے میں عجلت تھی، مگر مہرنگ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بالاج نے اسے کھڑا ہونے میں مدد دی۔ پلیز مہرنگ، کبھی تو میری بات مان لیا کرے۔ نہیں، ہسپتال نہیں، زرمینہ کے کیس پر اثر پڑے گا۔ آپ کو ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہے، فار گاڈ سیک۔ مہرنگ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں پلیز، مجھے مائدہ کے گھر لے جاؤ۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں ہسپتال نہیں جا سکتی۔ بالاج ایک لمحے کو رکا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا وہاں درد تھا، خوف تھا۔ وہ اسے اپنے آپ میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دیر سے پہنچا، پلیز، اس نے دوبارہ کہا۔ بالاج نے گہری سانس لی، پھر اسے احتیاط سے اٹھایا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے رونا نہیں تھا۔ بیوہ ہونے کے لیے تیار رہے ایڈوکیٹ مہرنگ ملک صاحبہ، تیار رہیں۔ اس حرامزادے کی موت میرے ہاتھوں ہوگی، نہیں چھوڑوں گا، قسم سے نہیں چھوڑوں گا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مہرنگ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ مہرنگ کا وجود اس کے بازو میں بے جان ہونے لگا تھا۔ اس نے بیک سیٹ پر اسے لٹایا اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کار اسٹارٹ کرتے ہی اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مائدہ کا نمبر ملایا۔ 2-3 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھ سے ابھی کوئی سوال مت کرنا، مہرنگ پر ان کے شوہر نے تشدد کیا ہے۔ ان کی حالت نازک ہے اور انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے تمہارے پاس لانے کو کہا ہے۔ مجھے لگتا ہے سینئر امید سے ہے۔ میں 10 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ پلیز جہاں کہیں بھی ہو اپنے گھر پہنچو۔ اس نے مائدہ کی کوئی بات نہیں سنی اور کال کاٹ کر دوسرا نمبر ملایا۔ مہرنگ کے گھر کا ایڈریس آپ کو معلوم ہے؟ ارمان وہاں زخمی حالت میں موجود ہے۔ اس کے فرار ہونے سے پہلے آپ اسے اٹھوا دیں موزی لالا، سب ٹھیک ہے۔ آپ گھر پہنچے جہاں بھی ہے، مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ قتل کرنے والے قتل کر دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ امارا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں زمرد کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ کیا تم صورتحال کنٹرول کر سکتے ہو؟ اس نے چند ثانیے کو سوچنا چاہا۔ اگر میخائل جیل سے باہر ہوتا تو وہ اس سے مدد مانگتا۔ داؤد کو فون ملایا تو مائدہ کو اس کے گھر لے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، داؤد سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ مہرنگ کو دیکھتے ہوئے وہ چوتھا نمبر ملا رہا تھا، اس ایجنٹ کا نمبر جس سے میخائل نے اسے ملوایا تھا۔ تم ارمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ مہرنگ کی آواز پر اس کا کال لاگ میں سے نمبر تلاش کرتا ہاتھ رکا۔ پہلے آپ ٹھیک ہو جائے، پھر اس کا حساب ہوگا، اور میں نقصان نہیں، شدید نقصان پہنچانے والا ہوں۔ اس نے اگلا نمبر ڈائل کیا۔ بہت دیر کر دی آپ نے میجر صاحب، اب میں ارمان ملک کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا اور وہ پرسکون ہونے لگا۔ وہ کافی دیر کچھ سنتا رہا اور پھر فون بند کر دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں پھیلی خاموشی ٹوٹ گئی۔ بالاج نے دروازہ کھولا اور تقریباً دوڑتے ہوئے مہرنگ کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ اس کا جسم اس کے بازو میں ڈھلکا ہوا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بس پہنچ گئے ہیں، بالاج نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ لمحے لمبے ہو گئے، ہر سیکنڈ جیسے کھینچ کر اذیت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، وہ اسے اندر لے گیا۔ 5ویں فلور پر پہنچ کر وہ سیدھا مائدہ کے فلیٹ کے سامنے رکا۔ دروازہ زور سے کھٹکایا۔ مائدہ پہلے ہی تیار تھی۔ دروازہ کھلا اور سادہ کپڑوں میں مائدہ سامنے تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، جو اگلے ہی لمحے مہرنگ کو دیکھ کر صدمے میں بدل گئی۔ مہرو، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، اسے صوفے پر بٹھانے لگا کہ مائدہ نے ٹوکا، نہیں، بیڈ روم میں چلو، مجھے جگہ چاہیے ہوگی۔ مائدہ شوق کے اثر سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل مہرنگ کی ایسی حالت دیکھ کر لرز رہا تھا۔ داؤد بھی وہاں موجود تھا، صورتحال پہلے ہی سمجھ چکا تھا، اسی لیے بنا کسی سوال کے تیزی سے پانی گرم کرنے کو چولہے پر رکھا۔ ایمرجنسی کٹ میز پر رکھی تھی، اسے اٹھا کر واپس کمرے میں آیا۔ وہ دونوں مل کر مہرنگ کو بیڈ پر لٹا رہے تھے۔ اس کی سانسیں بہت مدھم تھیں۔ مائدہ نے ایک نظر اس کی حالت پر ڈالی اور اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ مائدہ، ابھی ایک ڈاکٹر بنے، مریض کو آپ کی ضرورت ہے، داؤد نے اس کے کانپتے ہاتھ دیکھ کر سختی سے کہا۔ مائدہ نے آنکھیں صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ فرسٹ ایڈ باکس کھولے، بالاج گرم پانی لاؤ۔ ایمرجنسی کٹ سے اپنا سامان نکالتے ہوئے وہ تیزی سے ہدایت دے رہا تھا۔ بالاج فوراً باہر نکلا۔ مائدہ اس کے قریب بیٹھی اور اس کے ماتھے کو چوما۔
روئی پر اینٹی سیپٹک ڈالتے ہوئے اس کے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے اور ہاتھ پھر بھی کانپ رہے تھے۔ مہرنگ آپ سن رہی ہیں مجھے؟ داؤد نے گلوز لگے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھپتھپایا، آنکھیں کھول کر چیک کی۔ مہرنگ کی پلکیں ہلی، آنکھیں کھولنے میں اسے دقت ہونے لگی تھی۔ یہ ہوش میں ہے مائدی؟ مہرنگ کی آواز بہت مدھم تھی، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مائدہ کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ روئی چھوڑ کر وہ اس کے پاس آئی۔ میں قربان تم ٹھیک ہو، بس سانس لیتی رہو۔ وہ رو رہی تھی۔ مائدہ اگر آپ نے صرف رونا ہے تو آپ کچھ دیر باہر چلی جائیں، داؤد نے اسے رونے سے روکنے کو کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے کام کرنے لگی۔ اس نے ہونٹ کا زخم صاف کیا، پیشانی کا معائنہ کیا اور پھر بالاج کی بات یاد آئی تو اس کے پیٹ پر نظر ڈالی۔ بالاج پانی لے آیا۔ مائدہ نے اسے ایک نظر دیکھا تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ بھی رو رہا تھا لیکن چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائدہ ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتی اور دوسرے ہاتھ سے داؤد کی مدد کرتی۔ مائدی میرا بچہ، کیا وہ بچ گیا ہے؟ مہرنگ کی آواز ٹوٹ گئی۔ مائدہ نے بایاں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر خود کو بآواز رونے سے روکا۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تم نے بتایا ہی نہیں، میں ناراض ہوں۔ اس نے مہرنگ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی۔ دوسرا ماہ۔ داؤد اس کا بی پی اور ہارٹ بیٹ وغیرہ چیک کر رہا تھا، تبھی مائدہ اس سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں ابھی آرام کرنا ہے اور ہم ابھی کچھ ٹیسٹ کریں گے، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ مہرنگ نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر مائدہ سے ہوتی داؤد اور بالاج کی پریشان حال صورتوں پر گئی۔ مائدہ انہیں یہ پین کلر دو، ان کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، داؤد نے نرمی سے کہتے ہوئے 2 مختلف رنگ کی گولیاں مائدہ کی جانب بڑھائی۔ مہرنگ نے مائدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاس رہو، صرف تم۔ مائدہ نے بمشکل سر اس بات میں ہلایا اور وہ دونوں سمجھ کر خود ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ مائدہ نے اسے سہارا دے کر پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ پین کلر اور نیند کی گولی دی۔ مائدہ میں نے خود پر ظلم ہونے دیا یار، اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ مائدی میں اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ مائدہ کا ہاتھ وہیں فریز ہو گیا جہاں اس نے اس کی نبض چیک کرنے کے لیے کلائی پکڑی تھی۔ مائدہ نے اسے گلے سے لگایا اور مہرنگ زور زور سے رونے لگی، اتنی زور سے باہر لاؤنج میں بیٹھے بالاج کی دنیا تہ و بالا ہونے لگی۔ داؤد نے اسے دیکھا تو معاملہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ اس نے بالاج کے کندھے کو تھپکا۔ اندر وہ زار و قطار روتی رہی اور باہر وہ خاموشی سے آنسو پیتا رہا۔ چند لمحوں میں دوا نے اثر دکھانا شروع کیا۔ مہرنگ کی بے ترتیب سانسیں آہستہ آہستہ ہموار ہونے لگیں۔ اس کے چہرے کی تکلیف کچھ کم ہوئی، اس کے ماتھے کی شکنیں ڈھیلی پڑنے لگی، مگر اس کا بایاں ہاتھ اب بھی پیٹ پر تھا۔ مائدہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پیٹ سے اٹھا کر چوما۔ سب ٹھیک ہے، تمہاری اولاد ہارنا نہیں سیکھے گی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، حالانکہ اس نے ابھی مکمل تشخیص نہیں کی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس لمحے مہرنگ کو یہی سننے کی ضرورت ہے۔ سب نارمل ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نے خود کو بھی یقین دلایا۔ داؤد نے کہا تھا سب ٹھیک ہے تو اسے یقین ہو گیا تھا۔ مائدہ نے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ اب سو جاؤ، بس سو جاؤ، گہری نیند سو جاؤ، اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مہرنگ کی سانسیں نسبتاً پرسکون تھی، کمرے میں ایک خاموشی پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، کمبل لے کر آئی اور بہت احتیاط سے مہرنگ پر اڑا دیا۔ کمرے کے باہر آ کر اس نے دروازہ آہستہ سے بند کیا، جیسے اس سکون کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی۔ باہر بالاج اور داؤد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے باہر آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں کے چہروں پر مختلف کہانیاں لکھی تھیں۔ وہ تیزی سے بالاج کے سامنے گئی اور اس کا کالر دبوچ لیا۔ تم دیر سے کیوں پہنچے؟ اسے بچانے کیوں نہیں گئے؟ میری مہرو کی کیا حالت کر دی اس نامرد نے؟ تم دیر سے کیوں پہنچے؟ اس نے مہرنگ کو توڑ دیا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ بالاج سر جھکائے کھڑا رہا اور وہ روتے ہوئے چلائے جا رہی تھی۔ داؤد آگے بڑھا اور نرمی سے بالاج کا کالر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اسے خود سے لگایا۔ وہ داؤد کے سینے سے لگی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کا آج اپنے آنسو پر بس نہیں تھا۔ جیسے زرمینہ کی حالت دیکھ کر وہ سہ نہیں پائی تھی تو مہرنگ کی حالت دیکھ کر دل کٹ گیا تھا۔ اس نے مہرو کو برباد کر دیا۔ کوئی مہرو کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ داؤد خود کو سنبھالے مائدہ، جب دوست تکلیف میں ہو تو ہمت دکھا کر اسے پھر سے اٹھنے میں مدد دینی ہوتی ہے۔ وہ اس کا کندھا سہلا رہا تھا۔ بالاج اس کے لیے پانی لایا۔ پانی پینے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوئی۔ سارے میں گہری اور بھاری خاموشی چھائی رہی۔ مائدہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ کاش کہ کچھ لوگوں کا قتل جائز ہوتا۔ وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ داؤد نے کیوں اتنے قتل کیے ہوں گے؟ اسے سمجھ آنے لگی۔ وہ کیسی ہے؟ بالاج کے چہرے پر فکر اور تھکن نمایاں تھی۔ وہ سو گئی ہے، فی الحال سب ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈومیسٹک وائلنس کیس ہے، ہسپتال والے پولیس کو انوالو کریں گے۔ میں پنار سے مدد لے سکتی ہوں۔ مہرنگ کا خیال رکھیے گا، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ کیا کرو گے ارمان کے ساتھ؟ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ قتل؟ مائدہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن پھر مہرنگ کی حالت دیکھ کر اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس کے سامنے ہوتا تو وہ خود قتل کر دیتی۔
पेट्रोल छिड़क कर आग लगाना, पोस्टमार्टम मुश्किल हो जाएगा तो कातिल की निशानदेही नहीं हो सकेगी। माहिदा ने उठते हुए कहा। दाऊद ने हैरत से उसे देखा। बालाज दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप भी जाए और बालाज की मदद करे, आपको आग लगाने का तजुर्बा है। महरिंग के पास मैं हूँ और पनार को बुला लेती हूँ, उसने आहिस्तगी से दाऊद से कहा। वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन इस वक्त खामोशी से चला गया, क्योंकि उसे बालाज को कत्ल करने से रोकना था, न कि कत्ल करने में उसकी मदद करना थी। F6 इस्लामाबाद। सोहेल वड़ाइच अपनी वसी और अरीज़ लाइब्रेरी में अकेले बैठे थे। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बाहर लॉन में लगे लंबे देवदार के दरख्तों पर हवा मुसलसल सरसरा रही थी और इस सरसराहट के दरमियान बारिश की हल्की बूंदें शीशे की बड़ी खिड़कियों से टकरा रही थी। कमरे में सिर्फ एक जर्द रोशनी चल रही थी जो उनके सामने रखी हुई भारी लकड़ी की मेज़ पर पड़ रही थी। बाकी पूरी लाइब्रेरी नीम तारीकी में डूबी हुई थी। दीवारों पर कतार दर कतार किताबें रखी थी, पुरानी तस्वीरें थी, अवार्ड्स थे और उनके ख़ानदान की तस्वीर थी। उनमें एक फ़ाइज़ की मुस्कुराती हुई तस्वीर भी थी। वो हमेशा यही समझते रहे थे कि शायद किस्मत ने उनसे उनका बेटा छीन लिया, लेकिन आज रात उन्हें किसी ने आसमान से ज़मीन पर दे मारा था। एक बदकिस्मत रात, एक बेकाबू गाड़ी, एक मोड़, एक ट्रक, एक खून आलूद सड़क पर, फिर उनके बेटे की मौत। वो वीडियो को एक मर्तबा से ज़्यादा नहीं देख पाए थे क्योंकि उसमें उनका प्यारा बेटा था जो मर रहा था, तो बर वक्त कोई उसकी मदद को नहीं आया था। दूसरी वीडियो को बार बार देख रहे थे। रोशन कमरा, दो शख्सियात, नायला कुरैशी और जाफ़र रियाज, चेहरों पर सर्द महरी, नफासत और बेरहमी। वो माजी में उनके करीबी दोस्तों में से थे। फ़ाइज़ को कुछ ज़्यादा ही पता चल गया है। मैं सोहेल वड़ाइच के बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मजबूरी है। फ़ाइज़ मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। सोहेल वड़ाइच की उंगलियां फ़ोन पर सख्त हो गईं। पैसे देकर तो मना नहीं सकती, धमकी देकर देख लो। मुझे डर है कि वो अमारा को भी नुकसान पहुंचाएगा। मुझे उस लड़के से नफरत की बू आ रही है। फ़ाइज़ को मार दो जाफ़र, बच्चों से लड़ने का वक्त नहीं है। लाइब्रेरी में बैठे सोहेल वड़ाइच को लगा जैसे किसी ने उनके कानों के करीब बम फाड़ दिया हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कैसे होगा, एक्सीडेंट, हादसा लगना चाहिए। नशे में गाड़ी चला रहा था, ये कहानी बना दो, कुछ भी कर लो, मगर फ़ाइज़ ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मेरे आदमी ऐसा कर देंगे, लेकिन तुम कातिल नहीं हो। एक मर्तबा फिर सोच लो। मशवरे के लिए शुक्रिया जाफ़र। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं अपने राज को कब्र से बाहर नहीं आने दूंगी। मैं कातिल बनने को तैयार हूँ। उन्होंने फ़ोन मेज़ पर फेंक दिया। फ़ोन मेज़ से लुढ़क कर कालीन पर जा गिरा। उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उनके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। वो कुर्सी से उठे, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने मेज़ का किनारा पकड़ा और मेज़ की पहली दराज खोलकर तेज़ी से इन्हेलर निकाला। उसे इस्तेमाल करके अपना सांस बहाल किया। ऐसा नहीं हो सकता, मगर हो चुका था। उनका बेटा मरा नहीं था, उसे मारा गया था, और जिस औरत के साथ उन्होंने बरसों गुजारे, जिस पर एतबार किया, उसी ने उनके बेटे की मौत का हुक्म दिया था। उनकी नज़रें फिर फ़ाइज़ की तस्वीर पर गई। तस्वीर में वो हंस रहा था, हमेशा की तरह बेफिक्र। सोहेल वड़ाइच की आंखों में आंसू भर आए। वो तस्वीर के करीब गए, कांपते हाथों से फ्रेम उठाया। आप एक दिन बहुत पछताएंगे। जर्मनी से लौटने के बाद जब उनके दरमियान अमारा को लेकर लड़ाई हुई थी तो फ़ाइज़ ने कहा था, और वो वाकई पछता रहे थे। उन्होंने बेइख्तियार लाइब्रेरी की दीवार पर हाथ मारा, इतनी ज़ोर से कि उनकी अगली उंगलियों की पुश्त छिल गई। किताबें हल्की सी हिली। उनके अंदर बरसों का गुरूर, ताकत, इख्तियार सब रेजा रेजा हो रहा था। वो सिर्फ एक पाप रह गए थे। उनके हाथ की पुश्त से खून निकल रहा था, मगर उन्हें एहसास नहीं था। उनके सामने सिर्फ एक चीज़ थी, फ़ाइज़ की मौत और उसका कातिल। सोहेल वड़ाइच ने सर उठाया। उनकी आंखों में अब सिर्फ गम नहीं था, वहाँ नफरत थी, वहाँ इंतकाम था। उनका चेहरा सख्त हो चुका था। अब तुम्हारी बारी है नायला, तुम्हारे ख़ानदान की बारी। उन्होंने तेज़ी से एक नंबर मिलाया। नायला कुरैशी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई तुम कर रहे थे उसे जारी रखो। उन्होंने बेलचक आवाज़ में हुक्म दिया और फ़ोन काट दिया। ऐसे है तो ऐसे ही ठीक। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।